زرین گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا شوہر دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ موسم آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا تھا۔ شام سے ہی بادل چھانے شروع ہوئے تھے اور اب ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زرین کو اس موسم میں بہت خوف آ رہا تھا۔ لائٹ بھی بار بار کھیل کھیل رہی تھی۔ جنریٹر خراب تھا اور موسم کی وجہ سے سولر میں چارجنگ نہیں ہوئی تھی۔ لائٹ بھی کبھی آتی تو کبھی چلی جاتی۔ ہوا کے تیز جکڑ چلنے کی وجہ سے کھڑکی دروازوں سے تیز ہوائیں اندر آ کر پردوں کو جھولنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ پورا ہی گھر ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے سسر اپنے کمرے میں تھے۔ بہت بڑا سا گھر تھا، اس لیے زرین کو خوف بھی زیادہ آتا تھا۔ دراصل وہ ایک چھوٹے سے گھر سے شادی ہو کر آئی تھی، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور ایک ہی چھوٹے سے گھر میں 20 افراد رہتے تھے۔ اس لیے اس بڑے سے گھر میں اسے تنہا خوف آیا کرتا تھا، اور آج کی رات تو موسم نے مزید رات کو خوفناک کر دیا تھا۔ ہر طرف تاریکی تھی۔ زرین نے روشنی کے لیے موبائل کا ٹارچ جلایا ہوا تھا۔ پھر اس نے تیزی سے ساری کھڑکیاں دروازے بند کیے تھے، کیونکہ بوندا باندی کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں کا بھی راج تھا۔ کھڑکیاں بند کرنے کے بعد ہر طرف کے پردے ڈال کر اس نے دروازوں کے لاک چیک کیے اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ہی اس کے سسر کمرے سے باہر نکلے اور زرین کو دیکھتے ہی پوچھنے لگے، اکرام کب آئے گا؟ اس کے سسر کے کمرے میں بھی پوری طرح اندھیرا تھا۔ زرین نے احترام سے سسر کو جواب دیا کہ اکرام تو 2 دن کے لیے گئے ہیں اور 2 دن سے پہلے نہیں لوٹیں گے۔ اس کے سسر کہنے لگے، موسم خراب ہے، کھڑکیاں دروازے بند کر لیے۔ زرین کہنے لگی، جی ابا جان، میں نے ہر چیز چیک کر لی ہے، کھڑکیاں دروازے سب بند ہیں، اب میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے سسر نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں نیند آ جائے گی؟ سسر کی بات سن کر زرین ایک دم چونکی اور کہنے لگی، جی ابا جی، میں اکرام کو فون کروں گی، ان کی خیر خیریت پوچھ کر اور پھر سو جاؤں گی۔ زرین کو لگا کہ شاید وہ اندھیرے کی وجہ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اکرام کو پریشان نہ کرو، رات بہت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ سو گیا ہو، اگر تمہیں نیند نہیں آئے گی تو میرے کمرے میں آ جاؤ۔ زرین کو یہ سن کر عجیب سا لگا، ایک بہو اپنے سسر کے کمرے میں رات کے وقت کیوں جاتی، وہ بھی اس وقت جب ہر طرف اندھیرا تھا اور اس کا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے انکار کیا اور کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں سو جاؤں گی۔ زرین کے سسر چند قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب آئے اور کہنے لگے، بہو، موسم دیکھا ہے کتنا خراب ہے، ایسے میں تم اکیلی کمرے میں کیسے رہ سکتی ہو؟ اکرام ہوتا تو اور بات ہوتی، تم میرا اتنا خیال رکھتی ہو، تمہارے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے زرین کو بازو سے پکڑا تھا۔ سسر کی یہ حرکت زرین کے لیے بالکل ہی غیر متوقع تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر سسر کی جانب دیکھنے لگی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو بہو، میں بھی تمہارے ہی کمرے میں چلتا ہوں تاکہ تمہیں اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ زرین کو کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گئے تھے اور ساتھ ساتھ ہی باتیں کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، آج سے 10 سال پہلے تمہاری ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اتنے سال اکیلے گزارے ہیں۔ اکرام اور زاہد تو اس وقت کالج میں تھا، میں ہی گھر کا سارا کام کاج کرتا تھا، انہیں کالج بھیجتا، پھر کھانا بناتا اور ساتھ اپنا کاروبار بھی سنبھالتا تھا۔ اس لیے مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تنہا راتیں گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب آپ شادی شدہ ہوں اور آپ کو کسی کے ساتھ کی عادت ہو چکی ہو، یا پھر آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ آپ کو میسر نہ ہو۔ ایسے موسم میں تو تنہا رہنا اور بھی مشکل ہے۔ اکرام کے بغیر اپنے کمرے میں رات گزارنا تمہارے لیے بھی تو مشکل ہی ہوگا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری تنہائی دور کر دوں اور تم سے کچھ خاص باتیں بھی کر لوں۔ زرین کو اس کے سسر نے بیڈ پر دھکا دے کر بٹھایا تھا اور خود اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ زرین کو سسر کی حرکتیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ وہ ایک دم پریشانی سے کہنے لگی، ابا جان، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ وہ بری طرح اپنے سسر سے ڈر چکی تھی، لیکن اس کے سسر نے پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک قدم اور آگے بڑھایا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھے، اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے زرین، تم بہت خوبصورت ہو، کسی بھی مرد کو دیوانہ بنا سکتی ہو، لیکن کبھی کبھی یہ خوبصورتی انسان کو مشکل میں بھی ڈال دیتی ہے۔ تم نے تو خود کو خود ہی مشکل میں ڈالا ہے۔
زرین نے ہمت کی اور کہنے لگی، ابا جی، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ کہنے کو الفاظ نہیں تھے، کیونکہ سسر کی آنکھوں میں جو کچھ اسے نظر آ رہا تھا وہ اسے دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو اپنے سسر کو ایک کمزور بوڑھا نحیف انسان سمجھتی تھی، لیکن آج ان کے تیور کچھ الگ ہی تھے۔ زرین کے سسر آغا صاحب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے کہنے لگے کہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے زرین، ابھی تو ساری رات مجھے یہیں تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور اپنی خوبصورتی سے کیا کچھ حاصل کر سکتی ہو۔ زرین کو لگا کہ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ جائے گی۔ اس نے نظر بھر کر بھی اپنے سسر کی طرف نہ دیکھا تھا، بلکہ نظر چراتی وہ ایک ہی جملے کی تکرار کر رہی تھی کہ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، کیونکہ اسے کچھ اپنے سسر کی باتوں کا مفہوم سمجھ آ گیا تھا۔ لیکن جب اس کے سسر نے مزید اس کے قریب آنا چاہا تو زرین غصے میں کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ لیکن اس کے سسر جو بظاہر بڑے کمزور نظر آتے تھے، کافی طاقتور نکلے تھے۔ 55 سال کی عمر میں بھی ان میں اتنا دم تھا کہ انہوں نے اپنی ہٹی کٹی جوان بہو زرین کو دھکا دے کر بستر پر گرایا، اور پھر اس کے ساتھ زرین ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 20 لوگوں کی جوائنٹ فیملی تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے 17 سال کی عمر میں ہی اس کے ابا نے اس کے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی سب بچوں کی شادی کر دیں۔ زرین کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے لیے آنے والا اکرام کا پہلا رشتہ ہی بہت شاندار تھا۔ اکرام کے والد کا اپنا کاروبار تھا، سب بیٹے اس میں برابر کے شریک تھے، سبھی باپ کے ساتھ مل بانٹ کر کام کرتے تھے۔ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اکرام کی والدہ کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ رشتہ لانے والے بھی اکرام کے والد آغا صاحب تھے، اور ساری بات چیت بھی انہوں نے خود ہی کی تھی۔ وہ کسی کے توسط سے آئے تھے۔ انہیں گھریلو اور شریف لڑکی چاہیے تھی جو ان کا گھر بسا سکے، اور پھر 17 سالہ زرین کو دیکھتے ہی انہیں لگا کہ اکرام کے لیے اس سے اچھی اور بہتر لڑکی نہیں مل سکتی۔ چند دنوں میں ہی رشتہ پکا ہوا اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ آغا صاحب کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں نہ جہیز چاہیے اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بس سادگی سے وہ زرین کو رخصت کروانا چاہتے ہیں۔ زرین کے والد جو بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان تھے، یہ بات سنتے ہی وہ بہت خوش ہوئے اور آغا صاحب کے شکر گزار بھی۔ پھر آغا صاحب نے زرین کی پسند سے ہر چیز اس کے لیے تیار کروائی، فرنیچر سے لے کر زرین کے کپڑے تک انہوں نے اس کی پسند سے خریدے تھے، تاکہ کسی چیز میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ زرین ان کے گھر کو اپنا سمجھے، اسی لیے انہوں نے اسے بھرپور اپنائیت دی تھی، اور زرین خوب دھوم دھام سے رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ زرین کی خوبصورتی اور اس کے سگڑ پن سے سارے ہی گھر والے متاثر تھے۔ اکرام کا چھوٹا بھائی زاہد اور آغا صاحب دونوں ہی زرین کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ زرین نے چند دنوں میں ہی پورے گھر کو اپنا لیا تھا۔ آغا صاحب نے خود گھر کی چابیاں بہو کے حوالے کی تھیں اور خود کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے۔ بیٹوں کے ساتھ وہ اپنے کاروبار کو بہت آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ سب کچھ اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ تھا، لیکن پھر ایک دن جب آغا صاحب اور اکرام دفتر سے گھر لوٹے تو زرین کے کمرے سے آتی آوازوں نے انہیں پوری طرح چونکا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زرین زور زور سے کسی سے جھگڑا کر رہی ہے، اور پھر جیسے ہی آغا صاحب اور اکرام تیزی سے زرین کے کمرے کے دروازے پر پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ زرین اور زاہد ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور زرین نے زاہد کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اکرام غصے میں کہنے لگا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زرین بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ دونوں کی غیر موجودگی میں زاہد نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ بہت عرصے سے مجھ پر نظر رکھ کر بیٹھا تھا۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا، ملازم بھی چھٹی پر تھے، تو اسے موقع مل گیا۔ زرین کی حالت بہت بری تھی، رو رو کر اس نے چہرہ بگاڑ لیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وجود پر دوپٹہ نہیں تھا، اور ایک طرف سے قمیض کا کندھا بھی ڈھلکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اکرام ایک دم غصے سے بے قابو ہوا اور اس نے زاہد کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ زاہد کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن آغا صاحب درمیان میں آ گئے، کہنے لگے، بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ٹھنڈے دماغ سے بات کرو۔ پھر وہ زاہد سے پوچھنے لگے، سب کیا ہو رہا ہے؟ زاہد کہنے لگا، ابا میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں دفتر سے تھوڑا جلدی آ گیا تھا، سر میں درد تھا،
چائے کا کہنے کے لیے بھابھی کے کمرے میں آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ بھابھی تو نیم برہنہ حالت۔ زاہد اس سے آگے کچھ کہتا، اکرام نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا، اس کا گریبان پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ اکرام کہنے لگا، تم نے میری بیوی کے حوالے سے ایسا لفظ کیسے استعمال کیا؟ میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ آغا صاحب نے بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کیا اور زاہد کو اس کے کمرے میں لے گئے، لیکن اکرام ایک پیر پر کھڑا ہو گیا کہ اگر زاہد اس گھر میں رہے گا تو میں اور زرین یہاں نہیں رہیں گے۔ زرین بھی رو رو کر کہنے لگی کہ اسے زاہد سے خوف آ رہا ہے۔ زرین کا حال واقعی بہت خراب ہو رہا تھا، کبھی وہ چیخیں مارتی تو کبھی رونے لگتی۔ پھر وہ آغا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، میں نے تو آپ کو اپنے باپ کی جگہ دی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر آغا صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اکرام نے اپنی بیوی کی بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا اور وہ کسی طرح زاہد کے ساتھ گزارا کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ زاہد کا کہنا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ ساری غلطی زرین کی ہے، بلکہ زرین تو گناہ گار ہے، وہ ایک بد کردار عورت ہے۔ لیکن جیسے ہی زاہد نے یہ لفظ ادا کیا، اکرام نے پھر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ آغا صاحب نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا اور ثالث کا کردار ادا کیا۔ پھر بالآخر فیصلہ اکرام اور زرین کے حق میں آیا اور آغا صاحب نے بیٹے زاہد کو کہا کہ کچھ عرصے کے لیے تم باہر ملک چلے جاؤ، حالات کچھ بہتر ہوں گے تو میں تمہیں واپس بلا لوں گا، تم پردیس میں جا کر ہمارا کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کرو، اچھا ہے کاروبار بڑھ جائے گا۔ لیکن باپ کی یہ بات زاہد سے برداشت نہ ہوئی، اس نے گھر تو چھوڑا لیکن وہ پردیس نہ گیا، بلکہ 2 دن بعد اس کی خودکشی کی خبر نے پورے گھر کو دہلا دیا، اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ آغا صاحب کا تو بہت ہی برا حال ہو گیا تھا، جوان بیٹے نے اچانک خودکشی کر لی تھی۔ آغا صاحب کو دکھ ہونے لگا کہ شاید زاہد کی بات نہ سن کر انہوں نے غلطی کی ہے، یا پھر انہیں اسے گھر سے نکلنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف اکرام بھی کچھ شرمندہ تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ زاہد نے شرمندگی میں خودکشی کی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے گناہ کیا تھا تو اسے شرمندگی بھی تو ہونی تھی۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ آغا صاحب نے اس غم کو بڑی مشکل سے اپنی جان پر جھیلا تھا۔ زرین نے زاہد کا کمرہ بند کر دیا تھا، گھر کا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس نے زاہد کے کمرے کو لاک لگا دیا تاکہ دوبارہ اس کا کوئی ذکر نہ کرے۔ اس کی ساری تصاویر اٹھا کر اسٹور میں ڈلوا دیں اور پھر اس گھر سے زاہد کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن آغا صاحب اپنے بیٹے کو ہر پل یاد کرتے اور پھر ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ زرین کی گود خالی تھی، وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آسانی سے حاملہ نہیں ہو سکتی۔ گھر زرین اور اکرام کے ہوتے ہوئے بھی بے رونق اور ویران تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آغا صاحب نے کاروبار سے کنارہ اختیار کیا اور سب کچھ اکرام کے حوالے کر دیا۔ کاروبار اکرام کے ہاتھ میں گیا اور گھر زرین کے ہاتھ میں، اور آغا صاحب اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا دل زاہد کے غم میں ہر وقت آنسو بہاتا تھا۔ زاہد ان کا چھوٹا بیٹا تھا، بہت ہی لائق تھا، اکرام سے زیادہ ذمہ دار تھا۔ کاروبار میں بھی اس کی توجہ اکرام سے کہیں زیادہ تھی، اس کے فیصلے بہت مضبوط ہوا کرتے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو ان کا کاروبار مزید ترقی کر چکا ہوتا، لیکن اس کے اچانک موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی تو آغا صاحب بھی سوچ میں پڑ جاتے کہ کہیں انہوں نے زاہد کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، لیکن پھر انہیں زرین کا اترا ہوا چہرہ اور روتی ہوئی آنکھیں یاد آتی تو وہ خود اپنی سوچ کو جھٹلا دیتے۔ زرین تو ایک اچھے گھر کی لڑکی تھی اور اس نے آتے ہی جس طرح ان کے گھر کو سنبھالا تھا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کچھ ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن ان کا یہ بھرم پوری طرح ٹوٹ گیا۔ آغا صاحب کا بیٹا اکرام کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ رات کے کوئی 1 بجے کا وقت تھا۔ آغا صاحب کے سینے میں درد ہونے لگا، ان کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے زاہد کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھا تو وہ کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگے، اور ایسے میں وہ زرین کے کمرے کے پاس پہنچ گئے اور اندر سے آتی آوازوں نے انہیں پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ کمرے میں زرین اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور مرد بھی موجود تھا۔ اس مرد کی آواز آغا صاحب کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ انہوں نے کمرے کے دروازے کے قریب ہو کر کی ہول سے جھانکنے کی کوشش کی
تو منظر صاف نظر نہ آیا، لیکن کوئی مرد ضرور تھا۔ اس بات کی یقین دہانی انہیں ہو گئی، اور پھر زرین کی جو آوازیں آ رہی تھیں اس نے ان کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ زرین اس آدمی سے کہہ رہی تھی کہ کب تک ہم یوں ہی چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہیں گے؟ میں نے تو یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ کچھ ہی عرصے بعد میں سب کچھ سمیٹوں گی اور پھر تمہارے ساتھ چل پڑوں گی، لیکن اکرام بہت ہی زیادہ کنجوس ہیں، گن گن کر مجھے پیسے دیتے ہیں۔ گھر کا جو خرچہ ہاتھ میں آتا ہے وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ زیورات بھی ابھی میرے پاس زیادہ نہیں ہیں، پتہ نہیں کب تک میں سب کچھ سمیٹ پاؤں گی، تب تک تو بہت وقت نکل جائے گا۔ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ابھی تو میں نے جھوٹی رپورٹ بنوا کر دونوں باپ بیٹے کو کہہ دیا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن چند ہی دنوں بعد اکرام کو پھر اولاد کی خواہش ہوگی، تب میں کیا کروں گی؟ وہ آدمی کہنے لگا، دیکھو زرین، میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہاری اور اکرام کی شادی کو برداشت کیا ہے، لیکن اب اگر تم اس طرح جلد بازی کرو گی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تم اکرام سے اپنے نام پر کوئی پلاٹ، کوئی زمینیں تو کرواؤ، پھر میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، ہم شادی کر لیں گے۔ زرین کہنے لگی، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن تم تو جانتے ہو نا کہ پچھلی بار بھی زاہد نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی اور ابا کو کچھ بتا پاتا میں نے بڑی چالاکی سے اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، ورنہ میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی۔ ہر وقت مجھے یہی خوف ستاتا کہ کب وہ ہماری سچائی کھول کر سامنے رکھ دے گا، لیکن جس طرح زاہد نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ویسے ہی کسی اور کو اس بارے میں پتہ نہ چل جائے، اور اس طرح تو ہمارا پورا منصوبہ چوپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ زرین اس آدمی کے گلے لگ کر کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، وجاہت میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زرین کو مستقبل کی فکر ستا رہی تھی، جبکہ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، وہ پورا آگاہ دعائیں لے کر سو جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ ذات کی موت سے پریشان ہے، اور پھر اکرام کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ کاروبار میں مصروف ہے۔ تم پیچھے سے ہر چیز اپنے نام کروانے کی کوشش کرو۔ آغا صاحب نے اب کی بار اس آواز کو تھوڑا سے پہچانا تھا، اور پھر جب انہوں نے غور سے کی ہول سے جھانکنے کی کوشش کی تھی تو ان کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کی کمپنی میں کئی سالوں سے کام کرنے والا ایک ملازم تھا۔ آغا صاحب نے اس وقت ان دونوں کو کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن انہوں نے اس آدمی کو کمپنی میں جا کر پکڑ لیا، اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک ویرانے میں لے گئے۔ آغا صاحب کے ساتھ ان کے گارڈز بھی تھے۔ آغا صاحب نے جب اس سے تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ اور زرین تو اس کی شادی سے کئی سالوں پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ زرین اکرام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس لڑکے وجاہت نے زرین کو مجبور کیا تھا کہ وہ اکرام سے شادی کر لے، کیونکہ اسے اکرام کی دولت، جائیداد اور کاروبار کے بارے میں اچھی طرح معلومات تھیں۔ وہ اکرام کی دولت پر نظریں جما کر بیٹھ گیا تھا۔ وجاہت کے کہنے پر زرین نے اکرام سے شادی کی تھی تاکہ وہ اچھا خاصا پیسہ سمیٹ سکے، اور پھر وجاہت اور زرین دونوں کہیں دور جا کر شادی کر لیں۔ لیکن زاہد کو پتہ چل گیا تھا، اس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وجاہت تو موقع سے فرار ہو گیا تھا، لیکن زاہد زرین کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اس کی سچائی اکرام کو بتانا چاہتا تھا۔ اس لیے زرین نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا اور اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ اگر اس نے ایسی کوئی بات کی تو وہ سب کو یہی کہے گی کہ زاہد نے اس کی عزت لوٹی ہے۔ زاہد کو یقین تھا کہ کوئی زرین کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا، اس لیے وہ بضد تھا کہ وہ اکرام کو ساری سچائی بتا دے گا، اور اسی وجہ سے زرین نے اپنی حالت خراب کی تھی اور اکرام کو ڈرانے لگی تھی۔ لیکن اسی وقت آغا صاحب اور اکرام وہاں پہنچ گئے، اور پھر زرین نے وہی کیا جس کی دھمکی وہ زاہد کو دے رہی تھی۔ زاہد کو یقین تھا کہ کوئی یقین کرے نہ کرے اس کا باپ اس پر یقین کرے گا، لیکن جب آغا صاحب نے اسے گھر چھوڑ کر پردیس جانے کو کہا تو اسے لگا کہ آغا صاحب بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ آغا صاحب کو اپنی بہو کا سارا سچ پتہ چل گیا تھا، اور یہ جان کر ان کا دل پوری طرح ٹوٹ گیا تھا کہ ان کی بہو نے اپنے ناجائز تعلقات کو چھپانے کے لیے ان کے پاک دامن بیٹے پر الزام بھی لگایا، اور اس کی وجہ سے ان کا بیٹا اس دنیا سے بھی چلا گیا۔ آغا صاحب نے وجاہت کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسی وقت شہر چھوڑ کر نہ گیا تو اچھا نہ ہوگا، اور پھر وجاہت ان کے کہنے پر شہر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ آغا صاحب کے تعلقات سے واقف تھا۔ اس کا اصل مقصد اکرام کی دولت حاصل کرنا تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ اب اسے اکرام کی دولت نہیں مل سکتی،
اسی لیے وہ زرین کو بھی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے زرین سے کوئی رابطہ بھی نہ کیا تھا۔ آغا صاحب نے اپنے بیٹے زاہد کے کمرے کی تلاشی لی تو انہیں اس کی ڈائری مل گئی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی باپی کو ایک غیر مرد کی باہوں میں دیکھا تھا اور اس لیے وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ وہ ان حالات سے دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے اپنے بھائی اور باپ نے اسے بد کردار مان لیا تھا اور اس لیے اس نے خودکشی کی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں کھل کر وجاہت اور زرین کے تعلق کے بارے میں لکھا تھا۔ آغا صاحب چاہتے تھے کہ وہ زرین سے خود اس بارے میں وضاحت طلب کریں اور اسی لیے جب اسی شام اکرام کاروبار کے سلسلے میں دوبارہ دوسرے شہر چلا گیا اور زرین انہیں نظر آئی تو اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے زرین سے بہت سخت لہجے میں بات کی۔ انہیں زرین سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بستر پر دھکا دیتے اس کے قریب ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارا سچ جان گیا ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا وجاہت کے ساتھ تعلق ہے۔ میں اکرام کو نہیں بلکہ پولیس کو بتاؤں گا کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی تم نے کس طرح غیر مرد سے تعلق رکھا اور میرے بیٹے کی خودکشی کی وجہ بنی۔ اسی لیے تم اپنے منہ سے سارا سچ قبول کرو۔ وہ اسے ڈرانا دھمکانا چاہتے تھے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ زرین خوفزدہ ہو کر رونے لگی، معافی مانگنے لگی، لیکن آغا صاحب پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے زرین کے منہ سے سچائی جاننے کے بعد اس کے منہ پر اتنے تھپڑ لگائے کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ اسے بال پکڑ کر کھینچا اور اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ وہ غصے کی انتہاؤں کو چھو رہے تھے۔ جوان بیٹے کو کھونے کا جو غم ان کے اندر تھا وہ زرین پر نکل رہا تھا۔ انہوں نے زرین کو مار مار کر اس کا اشر بگاڑ دیا تھا۔ زرین بے ہوش ہو گئی تھی۔ آغا صاحب وہیں بیٹھ کر رونے لگے تھے۔ پھر انہوں نے اکرام کو خود فون کیا اور واپس گھر بلایا۔ اکرام صبح تک گھر لوٹ آیا تھا۔ بیوی کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے آغا صاحب سے پوچھا یہ سب کیا ہوا ہے، تو انہوں نے قبول کر لیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ یہ سن کر اکرام ہکا بکا رہ گیا اور پھر آغا صاحب نے انہیں ساری سچائی بتا دی۔ سارا سچ جاننے کے بعد اکرام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ باپ کی ذہنی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور زرین بھی چوٹوں سے بھری ہوئی بے ہوش تھی۔ اکرام نے زرین کو ہوش دلایا تو وہ ہوش میں آ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی، لیکن اکرام کے پاس وہ دل نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر دیتا۔ اکرام نے اسے طلاق دی تھی اور پھر گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اگلے ہی دن اخباروں میں یہ خبر چھپ گئی کہ 55 سالہ بوڑھے نے اپنی جوان بہو کے ساتھ بہت ظلم کیا، رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر بیٹے نے بیوی کو ہی گھر سے نکال دیا۔ زرین کے گھر والے آغا صاحب پر تہمت باندھ رہے تھے، اکرام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن وہ دونوں مکمل طور پر خاموش تھے۔ ان پر FIR بھی درج ہوئی تھی۔ آغا صاحب کو کچھ سزا بھی ہوئی تھی۔ سارے سوشل ورکرز اور ہیومن رائٹس والے آغا صاحب کے پیچھے پڑ گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے، وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی بہو کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ وہ کبھی ان کے گھر کی عزت تھی اور وہ اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آغا صاحب کی خاموشی پر اور بھی واویلا ہونے لگا۔ اکرام نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس کے باپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس قصے کو ختم کر دیا۔ آغا صاحب بس چند دنوں کی قید کاٹ کر آزاد ہو گئے۔ کچھ دن تک یہ خبر اخبار میں شہ سرخیوں پر رہی اور پھر آہستہ آہستہ ہر خبر کی طرح دم توڑتی چلی گئی۔ آغا صاحب اپنے بڑے سے بنگلے میں اکرام کے ساتھ تنہا رہ گئے۔ وہ دونوں ہی ذات کو بہت یاد کرتے۔ دونوں کو ہی اپنی غلطی پر افسوس تھا کہ انہوں نے ذات کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا، لیکن اب پچھتاوے سے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ کچھ عرصے بعد اکرام کی دوسری شادی کے لیے آغا صاحب نے لڑکیوں کی تلاش شروع کی تو ہر کوئی آغا صاحب کو برا بھلا کہنے لگا۔ سب نے کہانی کا ایک رخ دیکھا تھا۔ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ بہو پر ہاتھ اٹھا کر انہوں نے زیادتی ضرور کی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ان کی بہو کی غلط تعلقات تھے، ان کے بیٹے کی خودکشی کا معاملہ تھا، اور ایسے میں ایک باپ اپنی ذہنی حالت نہ خراب کر بیٹھتا تو کیا ہوتا۔ اکرام کو بہت مشکل سے غریب گھرانے کی لڑکی کا رشتہ ملا تھا اور پھر اس لڑکی نے واقعی ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ اچھا خاندان دیکھ کر اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ تو کر دیتے ہیں، لیکن خاندان اچھا ہونے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہو یا داماد بھی اچھا ہی ملے۔ آج کل فتنے کا دور ہے،
اور ہر شخص میڈیا اور موبائل فونز کے ذریعے اپنی الگ ہی قسم کی تربیت لے رہا ہے۔ ایسے دور میں کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو کسی نئے رشتے میں جوڑنے سے پہلے ایک دفعہ اسے صحیح طرح سے جان لینا ضروری ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ورنہ ایک لڑکی کی غلطی پورے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے، اور ایک لڑکے کی برائی ایک لڑکی اور آنے والی نسل کو پوری طرح برباد کر سکتی ہے۔